الله ربي واتقوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والسلام على رسوله الكريم مكي المدني الأمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بعز المدينة أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صلوات محمد. دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد والے محمد. اس فرش اعضا کا بچھایا جانا منتظرین کی کاوش آپ دوستوں کی شرکت پروردگار عالم اور کی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں پروردگار جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین و مومنات کے دلوں میں ہیں پروردگار ان سب کو قبول و منظور فرمائے. سبھی مومنین کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرمائے. سبھی مومنین کے شرم عزت پردے جان و مال کو محفوظ فرمائے. سوائے ہمیں محمد و آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے. پروردگار مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق و اتحاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے. ہم سب کو دین و سیرت محمد و آل محمد پڑھنے سمجھنے اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار اس دین آل محمد کو اس عشق و مودت و عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے. امام زمان علیہ السلام کا ظہور جل فرمائے. ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے. آپ کے جانثاروں میں قرار فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر فرمائے اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے. آواز بلند درود پڑھنے والے اجازت ہے بات کر رہا ہے. حضرات سامعین مجلس اعضا مخصوص ہے سلسلہ عصمت و طہارت کی 13ویں اور سلسلہ امامت کے 11ویں تاجدار حضرت امام حسن بن علی العسکری علیہ السلام. دوستان عزیز مجلس اعضا مختصر ہے. کسی بھی عنوان پر گفتگو ہو سکتی ہے. کسی بھی موضوع کو اگر شروع کیا جائے تو 1 گھنٹہ گزارنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مگر دل ہے کہ چونکہ مجلس اعضا مخصوص ہے امام عسکری کی ذات سے اگر آپ اجازت دیں تو خواہش یہ ہے کہ جتنی دیر یہ سلسلہ گفتگو جاری رہے میرا بھی ایک ایک لفظ ایک ایک جملہ اسی ذات مقدس کا طواف کرتا ہوا دکھا. دیکھیے یہ وہ ائمہ ہیں کہ جن کا ذکر انتہائی مختصر ہوتا ہے. عموماً ہماری مجالس میں ہوتا ہی نہیں ہے. کسی بہانے سے کوئی ایک روایت اگر آ جائے تو گفتگو ہو جاتی ہے. حق بنتا ہے نا کہ اگر امام عسکری کے حوالے سے مجلس ہے تو ذکر پاک بھی امام عسکری کا ہونا چاہیے. شاید کہ کسی بچے کے کسی ذہن میں کوئی بات رہ جائے اور وہ اس امام کے حوالے سے اس کی فکر میں ایک انفارمیشن بن کر شامل ہو جائے. دوستان عزیز سلسلہ عصمت میں اللہ نے 2 حسن قرار دیے. ایسے ہی کہنا چاہیے. اچھا کمال یہ ہے کہ دونوں ہی حسن بن علی ہیں. دونوں ہی حسن ہیں اور دونوں ہی حسن بن علی ہیں. اور کمال یہ ہے دونوں
ہی آنے والے حسین کی خبر دیتے ہیں۔ اللہ نے دونوں کے بعد ہی حسین کو کرا، چاہے حسن بن علی علیہ السلام ہو، ان کے بعد بھی اللہ نے حسین بھیجا۔ یہ بھی وہ امام ہے جس کے بعد حسین وقت کو تشریف لایا۔ حضور بات تو آپ جانتے ہیں، اللہ نے ائمہ کو کس سلسلے میں قرار رکھا۔ امام علی نقی کی اولاد، ماں کون ہے؟ جناب جدہ سلام اللہ علیہ۔ مختلف نام ان کے تاریخ میں آئے، میں اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی عرض کرتا ہوں، شاید کسی جوان کسی بچے کے ذہن میں کہ انفارمیشن بن کے شامل ہو۔ مختلف آپ کے اسماء جو تاریخ کی کتب نے لکھے ہیں، سیرت کی کتب نے لکھے ہیں، مگر اس ہستی کی ماں بننے کے بعد فقط ایک ہی نام معروف ہوا ہے اور وہ جناب جدہ ہے، کیونکہ امام وقت کی جدہ ہے، اس لیے کائنات کی جدہ ہے۔ اور جناب حلیمہ بنت امام تقی، یعنی امام تقی علیہ السلام کی بیٹی جناب حلیمہ، ایک عارفہ خاتون آل محمد کے گھرانے کی، اور اس امام کی یہ پھوپھی ہیں، یعنی جناب نقی امام نقی کی بہن عارفہ خاتون تھی۔ انہوں نے انہیں ایک لقب دیا، انہیں وقت کی زینب قرار دیا، کیونکہ امام عسکری کی شہادت کے بعد ان کی والدہ مرجع ایک خلائق بنی، دنیا ان کے پاس آتی تھی اپنے مسائل، کیونکہ امام پردہ غیبت میں تھے، تو جو ہستیاں اس وقت دین کی ترویج کا باعث بنی وہ امام، ان میں سے ایک امام عسکری کی والدہ ہیں، اور ایک عارفہ آل محمد وہ ان کے لیے فرما رہی ہیں یہ وقت کی زینب ہے۔ استاد عزیز سادگی سے جملہ عرض کروں، کیا اللہ نے گھرانہ بنایا آل محمد کا؟ اگر مردوں کو دیکھو تو سارے کلونا محمد ہیں، اور اگر خواتین کو دیکھو تو ایک زینب کی کردار میں ڈلی ہوئی۔ توجہ ہے سلامت رہی، آپ سیرت اتنی محبت سے سن رہے ہیں۔ یہ مجالس چونکہ عموماً کسی ہم مختلف موضوع رکھ کے گفتگو کرتے ہیں، یہ سیرت کی مجلس سے سننا مشکل ہے، میری کوشش ہوگی میں اسے جتنا لطیف آپ کے لیے بنا سکوں، مگر آپ یہ سنیں اور نوجوان ضرور ان باتوں کو سن لیں۔ تو حضور امام عسکری کی والدہ وہ ہیں جو اپنے وقت کی زینب ہے۔ توجہ ہے کیا گھرانہ ہے، مرد کلونا محمد بنتے ہیں، خواتین زینبی کردار میں ڈھلتی ہیں۔ اس امام کو قرار دیا گیا امام عسکری، اس کی وجہ ہے امام عسکری کیوں قرار دیا؟ عسکر یعنی چھاؤنی، جسے ہم کہتے ہیں کنٹونمنٹ ایریا۔ بنو عباس میں آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ سے بعد پیغمبر جو شہر آباد ہوئے ہیں، جس طرح کوفہ، بصرہ، یہ پیغمبر کی حیات میں نہیں تھے شہر، یہ بنیادی طور پہ فوجی چھاؤنیاں بنی، کیونکہ بعد میں لشکر اکٹھے کیے گئے، لشکر بنائے گئے۔ اب آپ کو پتہ ہے جب لشکر بنائے جائیں تو پھر لشکروں کو تو کھانے پینے کی ایسی عادت پڑ جاتی ہے، پھر ان سے کوئی اور کام تو ہوتا نہیں تھا۔ سی بات ہے، دیکھیں رسول خدا نے تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں بنایا، پیغمبر نے فرمایا ہر مسلمان مجاہد ہے، اپنے کام کرو، حلال کی کر کے کھاؤ۔ توجہ ہے جی، پیغمبر نے ایسا کوئی پیشہ نہیں بنایا ہاتھ میں ہتھیار لے کر پھرنے کا، آپ نے فرمایا ہر مسلمان مجاہد راہ خدا ہے، جب بھی دین میں نوبت آئے تو ہر کسی کو حاضر ہو جانا چاہیے، مگر جب نوبت نہ آئے تو چپ کر کے حلال کمائی کرنی چاہیے۔ توجہ ہے جی، یہ ساری بدعتیں بعد میں ہی ایجاد ہوئی ہیں، اور آج تک انسانیت کی جان کو آئی بھی ہوئی ہے۔ لہٰذا کوفہ اور بصرہ کنٹونمنٹ ایریا، لیکن ہی یہ عسکر کنٹونمنٹ ایریا بنی عباس تھا، اسے جب متوکل نے اسے سجایا نہ آمادہ کیا، اس نے اپنا لشکر تیار کیا، لطف آئے کر بات پہنچے۔ اس وقت امام عسکری کے والد مولا نقی ہیں، اس نے کہا میں ذرا بتاؤں انہیں کہ میری دہشت کیا ہے، میری حیبت کیا ہے، ذرا انہیں ڈراؤں، انہیں اپنے خوف میں رکھوں۔ اس نے کیا کہ اس نے پورے لشکر کو آمادہ کیا، کیل کانٹوں سے لیس تلواریں، ہتھیار، نیزے، چمکدار سب تیار۔ اس نے امام کو ایک ٹیلے پر لے کر گیا، مولا نقی کے ساتھ وہاں پر کھڑا ہوا، اس نے اپنے سارے لشکر کو کہا کہ آگے سے گزرنا ہے، یعنی جس طرح فوجی دستے پریڈ کرتے ہوئے گزرتے ہیں نا،
وہ اپنے اسلحے کی نمائش کرتے ہوئے، اپنی شان و شوکت دکھاتے ہوئے اس نے سارا لشکر مولا نکی کے سامنے سے گزارا۔ مقصد متوکل ملعون کا یہ ہے، یہ ڈر جائیں، یہ گھبرا جائیں، ان کے دل پہ ہماری دہشت بیٹھ جائے، یہ خوف میں آ جائے، انہیں پتہ ہو کہ ان کے مد مقابل کون ہے۔ جب سارا لشکر گزر گیا نا، اس نے امام نکی کا چہرہ دیکھا، بجائے خوف کے بیزاری تھی۔ رہ گیا ان کے چہرے میں تو بیزاری ہے۔ اس نے کہا کہ آپ نے دیکھی نہیں میری لشکر کی شان و شوکت؟ امام نے فرمایا تیرا لشکر بس اتنا تھا۔ میں کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم میرا لشکر دیکھنا چاہتے ہو؟ ایک دم گھبرا کے آپ کا بھی لشکر ہے؟ فرمایا ہاں میرا بھی لشکر ہے۔ کب کہاں ہے؟ فرمایا ذرا نگاہیں اوپر ہے، جیسی نگاہیں اوپر کی زمین سے آسمان تک لشکر ہی لشکر ہے۔ متوکل ملعون وہیں بے ہوش ہو کر گر گیا، جیسے ہی ہوش میں لایا گیا کانپتا ہوا کھڑا ہوا۔ امام نے فرمایا یاد رکھ جو تو نے دکھایا وہ تیرا لشکر تھا، جو میں نے دکھایا وہ میرا لشکر تھا۔ حضور یاد رکھیے، دیکھیے 6 امام آپ کے، جوانوں یہ بات نوٹ کرنے کی، یہ میں آپ کے سامنے سیرت کی مجلس پڑھ رہا ہوں پوری توجہ۔ آپ کے 12 میں سے 6 امام ایسے جنہیں زبردستی مدینہ چھڑایا گیا۔ یہ بات یاد رکھیں، جوانوں اور بچوں تک یہ بات پہنچ چلی ہے۔ آپ کا سب سے پہلا امام جس سے زبردستی مدینہ چھڑایا گیا وہ کون ہے؟ ہونا یہ چاہیے کہ ان سوالوں کا فوراً سارا مجمع جواب دے۔ آپ کو اس حد تک مطالعہ ضرور کرنا چاہیے سیرت عائمہ کا۔ سب سے پہلا امام جس سے زبردستی مدینہ چھڑایا گیا وہ حسین ابن علی کی ذات ہے۔ آپ کے بعد دوسرا امام کون سا ہے جس سے زبردستی مدینہ چھڑایا؟ مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ تیسرا امام جسے مدینہ زبردستی چھڑایا گیا مولا علی رضا علیہ السلام۔ چوتھا امام جس سے زبردستی چھڑایا گیا مولا تقی۔ 5ویں نکی، 6ٹھے امام حسن عسکری۔ 6 ائمہ آپ کے ایسے ہیں جنہیں زبردستی وقت کے حکمرانوں نے مدینہ چھڑایا۔ ان 6 میں سے 12 میں سے 6 جو ائمہ ہیں جنہیں زبردستی مدینہ چھڑایا گیا، ان 6 کے 6 میں سے کوئی بھی مدینہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ یہ سب اپنے نانا کے شہر میں رہنا چاہتے تھے، اپنے جد کی قبروں میں رہنا چاہتے تھے۔ ان میں کوئی نہیں زبردستی مدینہ چھوڑنا چاہتا۔ انہیں کیوں زبردستی مدینہ چھڑایا گیا؟ چھڑانے والوں کا صرف ایک مقصد تھا، انہیں پتا تھا جب تک یہ اپنے مرکز میں بیٹھے ہیں نا خطرہ ہے۔ جو ہے دوستان ہے، انہیں تھا کہ اگر اپنے مرکز میں بیٹھے ہوں گے نا تو پھر یہ خطرہ ہے۔ کیونکہ دیکھیے گا جو چور کی نفسیات ہوتی ہے نا، چور اندر سے بڑا ڈرا ہوتا ہے۔ آل محمد ہے اللہ کے روشن چراغ، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور افعال لکھتے ہیں چراغ سے نفرت محفل میں صرف چور کو ہوتی، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے جب تک یہ چراغ جل رہا ہے نا میری چوری پکڑی جائے گی۔ توجہ ہے کہ چراغ روشنی بانٹنے سے پہلے اپنا پرایا نہیں دیکھتا، مگر بھری محفل میں نفرت صرف چور کو ہوتی ہے۔ انہیں پتا تھا جب تک یہ مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ خطرہ، کیونکہ دوست یاد رکھنا حق والا چاہے گھر بھی بیٹھا ہو، نا حق چاہے تخت پہ بیٹھا ہو، اسے تخت پہ بھی چین نہیں ہوتا۔ بات پہنچ رہی دوستان ہے؟ جب تک حق والا بیٹھا ہونا، انہیں ایک مقصد میں اگر یہ اپنے گھر میں لوگ آ کے ملتے رہیں گے، لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے ہوتے رہیں گے، کسی وقت بھی بغاوت کا ماحول بن جائے گا، کسی وقت بھی انقلاب آ جائے گا، لہٰذا کیا کرو انہیں ان کے مرکز سے بے دخل کر دو، انہیں زبردستی لے آؤ اپنے اپنے مراکز میں۔ مقصد یہ تھا ملنے والے مل نہ سکیں، پہنچنے والے پہنچ نہ سکیں، زیارت کرنے والے زیارت نہ کر سکیں، سلام کرنے والے سلام نہ کر سکیں۔ دوستوں پوری توجہ، سیرت کا جملہ کرنے جا رہا ہوں، لطف آیا کہ میری بات آپ دوستوں تک پہنچ جائے۔ کمال مشیت الہی دیکھیے، بلکہ میں یوں عرض کروں انتقام مشیت الہی دیکھیے۔ 12 میں سے 6 کو زبردستی مدینہ چھڑایا تھا، یہ بے رونق ہو جائیں، کوئی مل نہ سکے، کوئی ظاہر نہ ہو، کوئی سلام نہ کرے۔ جن 6 کو زبردستی مدینہ چھڑایا تھا آج روئے عرض پہ انہی 6
انتقام. تم ان کا ذکر مٹانا چاہتے ہو, تم انہیں محو کرنا چاہتے ہو, ہم تو انہیں بلند کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے حضرت علامہ ذیشان جوادی مرحوم پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے گا. نقوش عصمت سادی سی کتاب ہے سیرت ائمہ کی, ہر حکمدار کو پڑھنی چاہیے, ہر دوست کو پڑھنی چاہیے, کیونکہ بہت ہی لطیف سادے سے پیراہے میں لکھی ہوئی وہ سیرت کی کتاب ہے. نقوش عصمت, نوٹ کر لیں, نقوش عصمت ذیشان جوادی صاحب کے, لازمی پڑھیں. بڑے خوبصورت اخلاقی انہوں نے نتائج نکالے ہیں. سیرت ائمہ کا حق ہے جو لکھنے کا وہ انہوں نے کوشش کی ہے. لطیف کتاب ہے, لازمی پڑھیے. ذیشان جوادی مرحوم نے کیا ہی دیکھیں سادگی سے جملہ لکھا مگر کیا حسین جملہ لکھا. لطف آئے اگر بات پہنچے تو. فرماتے ہیں اتنے جو تم قصیدے پڑھتے ہو, بنی عباس کے علمی کارنامے, بنی عباس کی اسلام کے لیے خدمات, بنی عباس کا یہ کارنامہ, بنی عباس کا وہ کارنامہ. فرماتے ہیں اگر اتنے اعلیٰ تھے تو کہاں غرق ہو گئے. توجہ ہے دوستان, اتنے اعلیٰ تھے تو غرق کہاں ہو. اگلی بات بڑی لطیف ہے. فرماتے ہیں ایک کتاب چھاپنے سے کم خرچہ آتا ہے ایک ڈھیری بنا کے قبری قرار دے دو. توجہ ہے دوستان. پھر اگلا جملہ بہت ہی لطیف لکھا. فرماتے ہیں کوئی کیسے ان کے نشان بنائے جنہیں اللہ ہی بے نشان کر دے. یاد رکھیے گا, دیکھیے وہ روش جو پیچھے سے چلی آ رہی مولا حسین کے دور سے, یاد رکھیں جہاں ان ہستیوں کے مزاج میں فرق نہیں آیا وہاں دشمنوں کے مزاج میں بھی فرق نہیں. اور اگر پیچھے چلے جائیں تو یہ آدم اور شیطان والے مسئلے, یہ معاملہ وہیں سے شروع ہوا ہے. شیطان نے اسی دن کہہ دیا تھا, یاد رکھ پروردگار فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, پروردگار تیری عزت کی قسم میں اس انسان کو چھوڑنے نہیں لگا, میں لازمی دشمنی کروں گا, میں لازمی دشمنی کروں گا. البتہ پروردگار نے اس سے بات, اس نے بھی کہا, اس نے کہا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, سوائے تیرے مخلص بندوں کے. دیکھیں ابلیس کا جملہ ہی بڑا معنی خیز ہے. خبیث کہہ رہا ہے یا اللہ دشمنی تو مجھے کرنی ہے, دشمنی تو میں قیامت تک چلاؤں گا, مگر کمال ہے ساتھ ہی کہتا ہے ہر کسی کو پکڑوں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے. سادگی سے عرض کروں شیطان کو اپنی اوقات کا پتہ ہے. اسے پتہ ہے بعض ایسے ہیں جن پہ میری نہیں چلتی. پروردگار نے آگے سے کہا جس کو پکڑنا ہے پکڑ, مگر یاد رکھ ان عبادی لیس لک علیہم سلطانا, یاد رکھ تو میرے بندوں پہ کبھی سلطان نہیں بن سکتا. انہیں جو کرنا ہے کر لے میرے بندوں پہ. میں عرض کرتا ہوں اللہ نے دیکھے قرآن تاریخ کو کاٹ دیتا ہے. اب جتنی مرضی روایتیں لے آؤ, حسن نے بیعت کرنی تھی, علی نے بیعت کرنی تھی, یہ تو اللہ نے روز اولی بتا دیا کوئی شیطان ان پر سلطان نہیں ہوتا. حضور دشمنی کی انتہا دنیا نے کوشش, امام عسکری علیہ السلام وہی دشمنی جو مصطفیٰ کے ساتھ, ضرور پڑھیے گا محمد دوستانی عزیز میرے ساتھ. آئیے ذرا اس امام کا طرز امامت دیکھیے. اس سے پہلے کہ میں سیرت کے کچھ واقعات پوچھوں. دوستان عزیز امام عسکری علیہ السلام نے کیا کیا؟ دیکھیے آپ کو اللہ نے 12 ائمہ عطا کی. 12 ائمہ. اگر ہماری مجالس سنی جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے ہمارا تو گزارا 2-3 سے ہی ہو جاتا ہے. ایک دو امام فضائل کے لیے مل جائے, ایک دو امام مسائل کے لیے مل جائے, ہمارا تو گزارا ہو گیا. حضور یاد رکھیے گا آپ کا اور میرا گزارا ہو جاتا ہوگا, امام 12 نہ ہو مشیت الہی کا گزارا نہیں. دیکھیے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی کہ اللہ رب العزت نے یہ 12 امام بنا. ایسا ہے آپ اس سیرت کا تھوڑی سی گہرائی میں مطالعہ کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آخر ان ائمہ کا اصل جوہر جو ان ائمہ نے لکھا ہے.
امام عسکری علیہ السلام، دیکھیں جب آپ سیرت کی کمپیریٹیو اسٹڈی کریں نا، تقابلی مطالعہ، تو آپ کے سامنے ایک بڑا لطیف پہلو ہے. میں جوانوں کے لیے باتیں عرض کرا، آپ دیکھیں گے جو آپ کے بعض ائمہ ہیں نا، وہ شہرت کے معاملے میں بعض ائمہ سے بڑھ کر عالم اسلام میں ہمارے لیے تو کلنا محمد ایسے ہی ہے، ہمارے لیے یہ سارے ایک جیسے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کلنا محمد تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ کربلا میں اگر آپ امام حسین کی بجائے امام علی نقی کو رکھ دیں تو تب بھی کربلا ویسے ہی ہے. آپ سنیں امام حسن مجتبی میں امام حسن عسکری کو بٹھا دیں گے تو وہ نہیں ویسے ہی ہے، ایسے ہی ہے نا. یعنی یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں افراد مختلف ہیں، کردار ہے، کوئی شک و شبہ نہیں، ایسے ہی نا دوست. اچھا، مگر عالمی اسلام میں ہمارے بعض ائمہ کی شہرت بعض ائمہ سے زیادہ ہے. سب سے زیادہ تو معروف علی ابن ابی طالب کے بعد، اس میں شک کی کوئی. مولا علی کے بعد آپ کا سب سے معروف امام حسین ہے. امام حسین کے بعد آپ کے سب سے معروف امام صادق ہے. امام صادق کے بعد آپ کے معروف امام رضا، اور امام رضا کے بعد آپ کے سب سے معروف امام دنیا کی نظر میں امام وقت ہے. ایسے ہی ہے نا. یہ آپ کے ائمہ وہ ہیں، آپ عالم اسلام کی کتب اٹھا کر پڑھیں، آپ عالم دنیا کو دیکھیں، ان ائمہ کو زیادہ شہرت حاصل ہے، ان ائمہ کو زیادہ شہرت حاصل ہے. پر میں دوبارہ عرض کروں کہ میں اپنے مکتب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان ائمہ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی بات ہے جو انہیں دیگر ائمہ سے آخر شہرت کے معاملے میں مختلف کر رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ مولا علی کی تو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ دنیا نے کبھی مصطفیٰ کو دیکھا ہی نہیں مگر یہ کہ پہلو میں علی. تاریخ رسالت پڑھنی ناممکن ہے علی کو نکال کر، لہذا مولا علی حضور. مگر مولا امیر کے بعد آتا ہے مولا حسین، وجہ شہرت کربلا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے زیادہ جو شہرت کی وجہ امام حسین کی. میں اگر کی آپ باہر کھڑے ہوئے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ بھری ہوئی ہے مسجد، مجھے ایمان سے بتائیے اگر میں آپ سے مولا حسین کی سیرت بارے پوچھ لوں آپ مجھے کیا بتا سکتے ہیں؟ 57 سال امام حسین دنیا میں رہے، آپ صرف کربلا بتائیں گے یا بچپن کے دو ایک واقعات بتائیں گے؟ حسین پہلو رسالت پر ہیں، حسین دوران نماز رسول کے پشت پہ سوار ہیں، 2-3 واقعات آپ بچپن کے سنائیں گے، اس کے بعد آپ فوراً بیچ میں سے 50 سال کھا جائیں گے، آپ جا کے کربلا سنانی شروع کر. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آخر وہ 50 سال امام نے کہاں گزارے؟ اسی دنیا میں گزارے. آپ کے خیال میں وہ 50 سال ہدایت سے تعلق نہیں رکھتے؟ مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں عادت نہیں رہی یہ باتیں سننے کی، ہمیں عادت نہیں رہی پڑھنے کی. ہماری سب سے بڑی کم بختی کی وجہ یہ ہے ہم فیس بک پڑھ کے عالم بن گئے. توجہ ہے دوستان؟ یاد رکھیں اللہ نے جیسے آپ کو ائمہ عطا کیا، آپ پڑھیں تو صحیح، آپ ان کے شب و روز جانیں تو صحیح، آپ کو پتہ لگے ان کے ایک ایک شب و روز میں اللہ نے ہدایت رکھی ہے. تو کربلا امام حسین کی شہرت. آپ کے بعد مولا صادق. مولا صادق سب سے زیادہ معروف کیوں ہوئے؟ کیونکہ آپ کا وہ مدرسہ جس میں 4000 شاگرد آپ نے تیار کر دنیا کے بڑے بڑے امام. ایسا علی شان مدرسہ تھا، یہاں کے نالائق شاگرد نبی زمانے کے امام ہیں. یہ راوی ہے، یہ مسجد کوفہ میں بیٹھتا تھا. اس نے کہا میں نے 20 سال، اس 20 سال میں نے سینکڑوں علمی حلقے دیکھے. یعنی استاد بیٹھ کے اپنے شاگردوں کو پڑھا رہا ہے. کہتا ہے میں نے 20 سال مسجد کوفہ میں ہر استاد کو اپنے شاگردوں سے یہی کہتے دیکھا ہے میرے پاس جو کچھ ہے صدقہ ہے جعفر صادق. پھر مولا رضا. کیوں مولا رضا؟ مولا علی کے بعد وہ دوسرا امام ہے جو وقت کے حکمران کے پہلو میں بیٹھا ہے. مولا علی کے بعد دیگر ائمہ حکمرانوں کے ساتھ نہیں جا کر بیٹھے.
مگر مولا رضا علیہ السلام وہ ہیں جنہیں مامون عباسی نے لا کے اپنا ایک تو وارث قرار دے دیا، اس نے اپنا جانشین قرار دے دیا، پہلو میں تخت کے اوپر بیٹھا مولا رضا، اور وہاں سے جو آپ نے کام کیا ہے اس نے تو اپنے مقصد سے بلایا تھا، اور اسے پتہ نہیں تھا یہ سیاست الہیہ کا شاخ ہے، کیونکہ وہ دور ہے فرقہ سازی کا۔ اس وقت امت میں جتنے فرقے ہیں نا، ان کے پیچھے کوئی جینیس نہیں، مامون عباسی ہے۔ یہ جتنے فرقے اس وقت رائج ہیں نا، یہ سارے مامون عباسی کی ذہنی عیاریوں کا نتیجہ اور کچھ نہیں ہے۔ آپ مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے یہ چیز آئے گی۔ بڑا عجیب و غریب حکمران تھا، اس کا ذاتی عقیدہ اور تھا، زمانے میں کوئی اور امپلیمنٹ کر رکھا تھا، اور اس کا شوق تھا علمی لڑائیاں کرنے کا، ہوتا ہے نا مرغے لڑانے کا شوق، یہ مختلف قسم کے علماء لڑاتا تھا آپس میں، اس کے عجیب ہی شوق تھے۔ یعنی بہرحال یہ بھی اس کا بہرحال دنیا کو اس نے دھوکہ دیا تھا، عیار پورا۔ اس کے دور میں مولا رضا پہلو میں نہ ہوتے، آج جو یہ دنیا فخر سے کہتی ہے نا ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، خدا کی قسم مولا رضا اس کے پہلو میں بیٹھ کر وہ علمی کربلائیں نہ لڑتے، نہ خدا ایک ہوتا، نہ قرآن ایک ہوتا، نہ کعبہ ایک ہوتا۔ اب یہ سیرت کی باتیں ایک مجلس میں زیادہ جوڑ نہیں سکتا، میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ امام رضا کے بعد امام زمان علیہ السلام، کیا وجہ شہرت ہے؟ وقت کا امام ہے، اس سے بڑی کیا شہرت ہوگی کہ وقت کا امام ہے، مگر کہاں ہے؟ پردہ غیبت میں ہے۔ یہ کیسے ہو؟ 11 ائمہ سامنے تھے، 12واں پردہ غیبت میں، نہ کوئی بتا رہا ہے، نہ ملا ہوں، نہ کسی نے کہا میں نے دیکھا ہے، نہ کسی سے مل رہے ہیں، نہ کسی کو لیکچر دے رہے ہیں، نہ مجلس سے پڑھ رہے ہیں، نہ لوگوں کو درس دے رہے ہیں، نہ مدرسے میں ہیں، کہاں ہیں؟ پردہ غیبت میں۔ ہر کسی کو ایمان ہے کہ ہے، اتنا یقین صبح کا سورج چڑھنے کا نہیں ہے جتنا معصوم کے وجود کا ہے۔ توجہ ہے؟ حضور ہیں۔ اچھا اب ایک منٹ کے سمجھیے گا، یہ ان کی جتنی وجہ شہرت ہے جو میں نے آپ کو گنوائی ہے، اس کا اگر کمال تلاش کرنا ہے نا کہ ان ائمہ کو جن بنیادوں پہ شہرت ملی ہے، اس کا راز آپ کو ان سے پچھلے امام کے کردار میں ملے گا۔ کہ میں عرض کروں دوستانے یہ بات آپ کو تقابلی مطالعہ کر کے ملے گی، سیرت ائمہ کا کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے ملے گی، ایسے یہ بات نہیں ملے گی۔ اگر بات پہنچے میرا ساتھ دیجیے گا۔ میں نے اس کے مولا علی کی تو میں وجہ بھی کیا بتاؤں، آپ کو تو مصطفیٰ نے ہاتھوں پہ اٹھا کے منوایا، مولا علی کو تو ہم چھوڑ دیں، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مولا حسین کامیابی کربلا، پوری توجہ تمام دوستوں سے کچھ عرض کرنا جا رہا ہوں، آج کی مجلس سے آپ اٹھیں گے تو انشاءاللہ کچھ لے کے ہی جائیں گے۔ ایسا توجہ دوستوں، کتنے افراد تھے؟ 72۔ کامیابی کیسی جیسی تاریخ انسانیت میں کسی کو ملی نہیں۔ توجہ ہے؟ کیا کربلا سے بڑی کوئی کامیابی ملی ہے؟ اس سے بڑی کیا کامیابی ہوگی؟ اس سے بڑی اور کیا کامیابی ہوگی کہ حسین کے ماننے والے چھپ کے کرنا حسین کا ذکر پسند ہی نہیں کرتا۔ اتنی بڑی کامیابی تھی کہ اس ذات سے خود کو منسوب کرنے والے سکون میں نہیں آتے جب تک چوراہے پہ کھڑے ہو کر اس کا نام نہ لیتے۔ اور اس سے زیادہ ذلت اور ناکامی کیا ہوگی کہ جن کے دل میں یزید ہے منہ پہ لاتے ہوئے بھی شرماتے ہیں۔ کربلا، اچھا ویسے تعجب کی بات ہے، امام حسن کے پاس ہزاروں کا لشکر تھا، 45,000 سے 65,000 کا لشکر امام ہے، کامیابی نہیں ملی۔ مولا امیر 80,000 سے لے کر 1,00,000 کا لشکر صفین میں علی کے پاس، کامیابی نہیں ملی۔ وجہ امام حسین کو ایسی شاندار کامیابی، اتنی کلیئر کامیابی کہ کوئی دوسری بات ہی نہیں اس پر کی جا سکتی۔ وجہ کیا؟ ذرا سمجھیے گا حضور، ایک بات ذرا واضح انداز میں دیکھیے گا۔
اب میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں، میری بیسک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو ان ہستیوں کی وجہ کامیابی ہے وہ پچھلے امام کی سیرت میں ملے گی. لانا میں نے آپ کو امام وقت کے قدموں میں اور امام عسکری کے کارنامے تک ہے. پوری توجہ. کامیابی عظیم کربلا کو کربلا بتایا کس جو کام لاکھوں سے پچھلے ائمہ نہ کر سکے، ہزاروں سے حاصل نہ ہو سکا، وہ کربلا میں کیسے اتنا ظاہر ہو؟ حضور اس کی ایک وجہ غور فرمائیے. سورہ منافقون دلیل ہے پیغمبر کے لشکر میں منافق تھے. توجہ ہے، پیغمبر اپنے اہداف کو نہ پا سکے. منافق علی کے لشکر میں تھے. شاہ کوئی موقع پہ قرآن نیزوں پر اٹھا دیا. لشکر امام مجتبیٰ کا اس میں منافق تھے. دلیل کیا؟ بستر تک چھین لیا گیا، مصلی تک چھین لیا گیا. یہ منافق مسلسل ساتھ چلتے آ رہے ہیں. اچھا، حسین فرما رہے ہیں شب عاشور جیسے صحابی مجھے ملے نہ بھیا حسن کو ملے، نہ بابا علی کو ملے، نہ جد مصطفیٰ کو ملے. یہ منافق مسلسل چلتے آ رہے تھے. یہ کربلا کو کربلا کیا شے بنا رہی ہے؟ ایک ہی چیز بنا رہی ہے. چاہے 72 تھے، کوئی ایک منافق نہیں نکلا. یہ کربلا اور جہان منافقت کے درمیان صلح امام حسن ہے جو آگے. پہنچ رہی ہے کہ نہیں دوستان؟ اب سمجھے وہ صلح تھی کس لیے؟ وہ اصل میں غیر کے لیے نہیں تھی، سامنے والوں کی تو اوقات ہی نہیں تھی. توجہ ہے دوستان؟ وہ اپنے لشکر کی تطہیر کے لیے تھی. مولا حسن جانتے تھے اگر یہ منافق وہ جو پیچھے سے چلتے آ رہے ہیں، اگر یہ کوئی ایک بھی کربلا پہنچا تو اس نے کامیاب نہیں ہونے دینا. توجہ ہے؟ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا یہ مثل صلح رسول خدا، یہ صلح حدیبیہ کی مثل. اس لیے امام حسن نے صلح حدیبیہ آپ کے خیال میں غیر کے لیے تھی؟ توجہ ہے دوستان؟ وہ غیر کے لیے کام تھی، اپنوں کو دکھانا، اپنوں کے چہروں سے نقاب اترنا. یہی تو وجہ ہے. چلیے اب آپ نے محبت سے سنا ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. وہ جو بھی لکھ کے دے رہے تھے نا کافر، ہم یہ چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں، نبی مانتے چلے جا رہے ہیں. ہزاروں کا لشکر تھا مصطفیٰ کے پاس، اور اگر حملہ کر دیتے ان کا رہتا ہی کچھ نہیں، مگر نبی ہر بات مانتے چلے جا رہے تھے. انہوں نے کہا ان سال پلٹ گئے، اگلے سال آئے ہو کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے. فرمایا ٹھیک ہے. کہا اگلے سال آئیں گے تو نہتے آئیں گے، ایک تلوار ساتھ نہیں ہونی چاہیے. فرمایا ٹھیک ہے. حتیٰ شرط کیا لے کر آئے؟ شرط لے کر آئے. انہوں نے کہا اگر کوئی اہل مکہ ہمارا آپ کے پاس مدینے جائے گا آپ واپس کریں گے، مگر اگر آپ کا کوئی آیا ہم واپس نہیں کریں گے. پیغمبر نے کہا بالکل ٹھیک ہے. پیغمبر تب تک بالکل ٹھیک ہے فرماتے رہے جب تک اپنوں میں چھپے ہوئے معترض نہیں ہو گئے. اللہ کے میرا مقصد پہنچ گیا. توجہ ہے جی؟ پیغمبر بتانا چاہتے تھے یہاں کچھ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں ان کی عقل فہم رسالت سے بھی بڑھ کر ہے. جب آئے نا تڑپ کے یہ کیا بات ہوئی، یہ بھی کوئی ماننے والی بات ہے. اگر ان کا آئے گا تو ہم واپس کریں گے، اگر ہمارا چلا جائے گا وہ واپس نہیں کریں گے. خدا کی قسم علی کا بھی مولا ہے مصطفیٰ. مصطفیٰ نے جو جواب دیا کمال نہیں فرما دیا. آپ نے تو سمجھو جہان نفاق کو اندھیرا ہی کر دیا. آپ نے فرمایا سنو اگر ہمارا ہوگا تو جائے گا ہی کیوں. چاہے 72 تھے کوئی ایک منافق نہیں نکلا. یعنی کربلا کی فتح کا صحرا جیسے امام حسین علی مقام کے سر اقدس پہ ہے ویسے امام مجتبیٰ کے سر اقدس. امام صادق علیہ السلام آپ دیکھیے چوتھا امام کربلا سے واپس آتے ہیں.
4 افراد سامنے بیٹھنے کو تیار نہیں. امام کہیں لیکچر نہیں دے سکتے, کہیں خطبے نہیں پڑھ سکتے, اپنی مظلومیت کا بیان دنیا میں نہیں کر سکتے. یعنی یہ عالم ہے, لوگ ڈرے ہوئے, گھبرائے ہوئے. بھائی جو فرزند رسول کے ساتھ ایسے کر سکتے ہیں, وہ عام انسان کی ان کے سامنے حیثیت کیا ہے؟ ڈرے ہوئے ہیں. یعنی یاد رکھیے, اب آپ نے اکثر چوتھے امام کے مسائل سنے ہوں گے. اب میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں, میں آپ کو صرف امام کا طریقہ امامت درس کر رہا ہوں. آپ نے سنا ہوگا امام کے سامنے پانی کا پیالہ آتا تھا تو آنکھیں چھلک جاتی تھیں, کھانا دیکھ کے کسی کو مسکراتا. یہ امام کیا کر رہے ہیں, ذرا غور فرمائیے. امام کے سامنے مجمع نہیں بیٹھا, بیٹھ سکتا نہیں تھا, لوگ ڈرے ہوئے تھے, مگر لوگوں تک کربلا پہنچانی بھی تھی. امام ہر منظر کو کربلا سے ملا دیتے. یاد رکھیں, امام عالی مقام, چوتھے امام, ثواب کمانے کے لیے حسین کو نہیں روتے. توجہ ہے جی, ابلاغ کربلا تھا امام کی آنکھوں میں. اللہ کرے میری یہ بات پہنچے دوستوں. اس بات کو یاد رکھیے گا, امام کا رونا بھی مشن امامت تھا. اس گریے کو یاد رکھیے گا. ثواب کو اس سے جوڑنا انتہائی آمیانہ بات ہے. ثواب کا کیا, ہر نیک عمل پہ مل جاتا ہے. حسین پر آنسو تو خدا جانے کیا عظیم معراج ہے. ثواب کا کیا, مومن کو دیکھ کے مسکرائے, خدا ثواب دے دیتا ہے. یاد رکھیے گا, یہ ہمارا گریہ بھی آل محمد کا مشن ہے. ہم نے اس گریے کے ذریعے 1400 سال سے یزیدیوں کی مسکراہٹیں چھین رکھی ہیں. مولا رو کیوں پڑے, آپ فوراً ہی بتاتے دیکھو یہاں یہ معاملہ ہے, وہاں ایسا نہیں تھا. لوگ جاننا شروع ہوئے. 1 سال میں امام نے فقط گریے پہ وہ ماحول بنا دیا کہ حاکم مدینہ نے یزید کو خط لکھا, یا انہیں یہاں سے نکال, یہاں یا اپنی حکومت پہ کلمہ پڑھ لیں. یعنی ایسا ماحول امام سجاد نے نہ تیر اٹھایا, نہ تلوار اٹھائی, نہ نیزہ اٹھایا, آنسوؤں نے حکومت کو ہلا دیا. پتہ چلا ایک حسینی روئے نا, مقصد ہو, حکومت ٹک نہیں سکتی. حسینیوں کے آنسوؤں کا مقابلہ یزیدیوں کے ساتھ. مقصد مد نظر ہونا چاہیے. بات پہنچ رہی ہے. لہٰذا چوتھے امام کے آگے یہ عالم, چھٹے امام کے آگے 4000 شاگرد بیٹھے. یہ انقلاب کیسے آیا, یہ کیسے ہوا؟ چوتھے امام کے سامنے 4 نہیں بیٹھتے, چھٹے امام کے آگے 6000 بیٹھے, 4000 بیٹھے. کیسے ہوا؟ یہ کمال ہے 5ویں امام کا. جس مدرسے میں بیٹھ کے امام صادق نے دنیا کو پڑھایا ہے, اس مدرسے کا بانی 5واں امام ہے. آپ ہی ہیں علوم انبیاء کو شگافتہ کرنے والے. آپ نے بلکہ یوں سمجھ لیں علمی پھاڑے لے کر وہ سطح فکر مسلم جسے یزیدی بلڈوزروں نے بالکل تباہ کیا تھا, اسے زرخیز امام باقر نے بنایا, تاکہ کل کو جب ہدایت جعفری ایجز میں جائیں تو صادق آل محمد کے علوم کے شجر بن کر. توجہ ہے دوستان, اب وقت مختصر ہو رہا ہے اس لیے میں جلدی سے آگے بڑھوں گا. مولا رضا علیہ السلام, آپ کے خیال میں یہ کیا بنی مجبوری مامون عباس کی؟ وہ مولا رضا کو مدینے سے اٹھا رہا ہے, اپنے پہلو میں بٹھا رہا ہے, وارث قرار دے رہا ہے. یہ ساری محنت آپ کے اور میرے 7ویں امام کی. ہمیں تو بس بتا دیا گیا کہ زندان میں جوانی و پیری گزر گئی. نہیں دوستو, 14 سال زندان کے, 40 سال امام نے زمانے میں محنت کی ہے. یہ امام کی محنت کر دی. امام نے مومنین کو آپس میں ملایا, اتحاد کا ماحول بنایا, بکھرے ہوئوں کو سمیٹا. عالم یہ تھا, آئے روز کوئی اندھی شہزادہ کھڑا ہو جاتا تھا, کوئی نہ کوئی بغاوت ہوتی تھی, مصیبت پڑی تھی وقت کے حکمرانوں کو. ان کی مجبوری ہو گئی کہ مولا رضا کو مدینے سے بنائیں اور اپنے پہلو میں بٹھائیں, تاکہ وہ زمانے کو بتا سکیں کہ ہمارے خلاف اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, میرے بعد یہ اقتدار آل محمد کے پاس جا رہا ہے. اس نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے یہ کیا. اقتدار کو بچانے کی ٹینشن کیوں بنی؟ کیونکہ 7ویں امام نے محنت کی تھی. مگر مولا کا وہاں ہونا کیوں ضروری تھا؟ ایون اخبار و رضا اٹھا کر پڑھ لیں, امام کا اس لیے وہاں ہونا ضروری تھا کہ یہ جتنے لشکروں نے جا کے چڑھائیاں کی تھی, یونان تک پہ جا کے چڑھ گئے تھے, جب وہ ٹولمی کے, جب ارسطوٹل کے, ارسطو کے, افلاطون کے وارث جب فلسفے لے کر دین اسلام میں آئے ہیں اور مرکز اسلام میں آ کے انہوں نے بحثیں چھیڑی ہیں, تو یہ کہاں سے بحث کرتے ہیں؟ توجہ ہے دوستان عزیز, یہاں تلوار پکڑنی آتی تھی, قلم تو چلانے نہیں آتے تھے. توجہ ہے جی, کیونکہ خود ہی جاہل تھے. تو زمانہ
اسے ہتھیار چلانا آتا ہو مگر علم بولنا نہ آتا. سمجھو ہے یہ ایسے کمال مجاہد کہ بس بندوقیں چلانی آتی ہیں, قلم چلانا نہیں آتا, ایسے جاہل طالبان یہ پیدا کر سکتے ہیں, اسلام پیدا نہیں کرتا. توجہ ہے جی. بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو جملہ کروں, اسلام ایسے کو مجاہد مانتا ہے جو اگر میدان کارزار میں ہو تو اسد اللہ بن جائے, ممبر پہ آئے تو لسان اللہ بن جائے. اس وقت مولا رضا کا وہاں آ کر بیٹھنا یہ مشیت الہی کا تقاضا تھا. امام نے وہ جو علمی مباحث کیے انہی کی وجہ سے توحید کا تصور قائم رہا. نہیں تو خدا جانے جیسے یونانیوں کے ہزاروں گاڈ ہیں, ہمارے بھی لاکھوں قسم کے خدا بنے ہوتے. یہ امام رضا کی محنت تھی کہ یہ اسلام آج بھی ایک خدا, ایک قبلہ, ایک قرآن کے اوپر متفق ہے. مولا رضا کی محنت تھی. توجہ ہے دوستان عزیز. مگر مولا رضا کو موقع کس نے دیا؟ ساتویں امام کی محنت نے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو وجہ شہرت ہے اس کے پیچھے پچھلے امام کا کمال ہے. آ جائیے حضور امام زمان, ہر کوئی متفق ہے وجود ہے امام پر. ایسا ہے کہ آپ کے خیال میں یہ ہوا کیسے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ کس طرح سے دنیا نے مان لی؟ وہ شیعہ جسے عادت تھی امام معصوم کو مجسم دیکھنے کی, امام سے ملنے کی, آخر شیعہ 1400 سال سے کیسے اس بات کے اوپر قانع ہے, مطمئن ہے مگر دکھتا نہیں. آخر اس بات کو قبولی شیعہ نے کیسے کر لی؟ وہ جو 11 ائمہ کو نسل در نسل ملنے کے عادی تھے, وہ کیسے اس بات پر متفق ہو گئے کہ وجود معصوم ہے مگر ملتا ہے؟ دوستو آپ کے 10ویں اور 11ویں امام کی محنت ہے. پوری توجہ امام عسکری کی مجلس ہے, یہ بات سمجھ کے جائیے گا. 10ویں امام کی آدھی زندگی, 11ویں کی پوری زندگی. امام کا طرز امامت کیا رہا؟ لوگ ملنے جاتے تھے امام عسکری کو, امام ملتے ہی نہیں. امام سے ملنا فلاں کے پاس چلے جاؤ, امام سے سوال کرنا فلاں کو سوال لکھ دو, جواب آ کر لے لینا. امام نے اپنے اور شیعوں کے درمیان مصنوعی فاصلہ بنا دیا, آرٹیفیشل ڈسٹنس. یعنی امام سے ملنے جاؤ, امام ملتے ہی نہیں. امام عسکری کی لوگ کب امام کی زیارت کرتے؟ امام کو بار بار گرفتار کیا جاتا. جب امام گرفتار ہوتے نا, لوگ دیکھتے تھے سپاہی گئے ہیں امام کو گرفتار کرنے, تو شیعہ مولا کے چاہنے والے بغداد آل محمد وہ دو رویا ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے سڑک کے اوپر. جب امام کو لے کر جا رہے ہوتے تھے فرزند رسول کو وہیں سے سلام کر دیتے تھے, واپس لایا جا رہا ہوتا تھا امام کو سلام کر دیتے. امام ملتے ہی نہیں تھے. امام سے ملنا فلاں کے پاس چلے جاؤ, امام سے سوال ہے فلاں کے پاس چلے جاؤ. کیوں امام کیوں نہیں ملتے تھے؟ مل سکتے تھے. امام عادت ڈال رہے تھے اپنے شیعوں کو کہ انہیں عادت پڑے امام ہے پر ملتا نہیں. بات پہنچ گئی دوستان عزیز. یہ 11ویں امام کی محنت کا صدقہ ہے کہ حضور 1200 سال گزر گئے, کسی شیعہ سے پوچھ لے ہے وہ کہے گا ہے, ملتا ہے نہیں. توجہ ہے دوستان عزیز. یہ غائب امام کی غیبت پر ایمان, یہ جو 1200 سال سے آپ میں اور ہمارے اجداد جو عقیدہ لے کر پھر رہے ہیں, اس عقیدے کو محکم 11ویں امام نے کیا. یہ کہ نہیں پہنچی تو وہ جو ہے دوستان عزیز. 10ویں امام کی آدھی زندگی, 11ویں امام کی پوری زندگی امام غائب کے تصور کو راسخ کرنے میں گزری ہے. یہی وجہ امام نے فرمایا سنو, من قام من الفقهاء صائنا لنفسه محافظا لدینه مخالفا لهواه مطیع امر مولا فللعوام ان یقلدوه. معصوم خود نہیں ملے. معصوم نے فرمایا سنو, عادت ڈالو خود کو, ہم نہیں ملنے لگے تم سے مگر ہمارا وہ عالم جو ہے دوستان عزیز جو اپنے دین کا محافظ ہو, جو ہوائے نفس کا مخالف ہو, جو اپنے مولا کا مطیع ہو, فللعوام ان یقلدوه, تو عوام کو چاہیے اس کی تقلید کرے. جو ہے دوستان عزیز یاد رکھنا, ہم علماء کے قدموں میں اپنی مرضی سے نہیں گئے ہیں, معصوم نے بھیجا ہے ہمیں علماء کا. جو ہے دوستان عزیز, اور اگر علماء کو نہیں حق کے علم دیں تو پھر کسی جاہل کو تو حق ہی نہیں ہے کہ ایک سگریٹ کے نشے میں پورے دین کو جلا دے.
عقیدہ لے کر پھر رہا ہے، یہ 11ویں امام کی محنت کا صدقہ ہے۔ اگر ہمارے اجداد ہی شک میں پڑ گئے ہوتے تو ہم تک کیسے عقیدہ پہنچا؟ توجہ ہے دوستان عزیز، اندازہ کیجئے گا، خدا کی پلاننگ دیکھیں، 10ویں امام کی آدھی زندگی، 11ویں امام کی پوری زندگی اس امام کی امامت کو منوانے کے لیے گزری ہے۔ سادگی سے ایک جملہ عرض کروں گا، جس کی غیبت میں پلاننگ شامل تھی اس کا ظہور بغیر پلاننگ کے کیسے ہوتا ہے؟ شیعہ 1200 ساڑھے 1200 سال سے عقیدہ رکھتا ہے آنے والا آئے گا۔ ہمارے پاس چوائس ہی کوئی نہیں، لطف آئے اگر بات ہوں، ہمارے پاس چوائس ہی کوئی نہیں سوائے انتظار کرنے۔ ہمارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں سوائے اس کے کہ امام معصوم کا انتظار کریں۔ امام آئے گا، ہمارا خلیفہ آئے گا، اللہ کا وعدہ سورہ نور 55 آیت، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم ولا یبدلنہم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ پروردگار نے فرمایا مطمئن رہو، میرا وعدہ ہے میں تمہیں خلیفہ دوں گا جیسے میں نے پہلے دیے تھے۔ اسے اس دین میں طاقت دوں گا جس سے میں خدا راضی ہو گیا۔ وہ آئے گا تو ہوگا کیا؟ فرمایا دو کام دیکھنا کیسے ہوں گے، سارا شرک مٹ جائے گا میری بندگی سے، پلانٹ ارتھ پہ صرف میری عبادت ہوگی، جتنا خوف ہے اسے میں امن سے تبدیل کر دوں گا۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ ہوگا۔ توجہ ہے دوستو، مگر ہم خود نہیں بنا سکتے۔ وجہ کیونکہ ہم نے پہلے دن ہی یہ کہہ دیا تھا ہمارے بنانے سے نہیں بنتا۔ میرا ساتھ دینا لطف ہوئے گا۔ تو حضور ہمارے پاس تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ انتظار کریں۔ یہ زمانہ کیوں نہیں بنا لیتا؟ پتہ نہیں میری بات پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی ہے؟ بڑی تعجب کی بات ہے، میں تو حیران ہے کہ حضور ہمارا تو بنتا تھا انتظار کرنا، میں دیکھ رہا ہوں سارا زمانہ انتظار کر رہا ہے۔ آپ نے تو کہا تھا خود کے بنانے سے بن جاتا ہے، تو ہم تو انتظار کریں، آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں کر تو سب انتظار رہے ہیں نا، بس اتنا سا فرق ہے، ہم پردہ ہٹنے کا انتظار کر رہے ہیں، دنیا پیدا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا کمال یہ دیکھو دوستو، شخصیت بھی نہیں بدلتی ہے وہی۔ اب کسی اور نے نہیں آنا، ہر کسی کو فرزند زہرا کا انتظار ہے، بس کسی کو اس بات کا انتظار کہ پردہ غیبت ہٹ جائے، کسی کو انتظار کہ پیدا ہو جائے، مگر سب مانتے ہیں ہے علی کا بیٹا، ہے نسل زہرا سے، شخصیت ہوئی ہے، اب شخصیت نہیں بدل رہی۔ تو دوستو ہماری تو مجبوری ہے، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا ہمارے بنانے سے بنتا ہی نہیں، مگر آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا بن جاتا ہے، تو بنائیے۔ ریاض میں کسی کو خلیفہ بنا دے تو جامع اثر اسے مصر میں تسلیم کرے گا؟ اگر کوئی جامع اثر والے بنا دے اسے افغانستان تسلیم کرے گا؟ اور خدا معاف کرے کسی کو پاکستانی بنا دے۔ توجہ ہے دوستان عزیز، اب تو دیکھیں نیٹ کا دور ہے، اب دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، کروائیں ایک ریفرینڈم، بنائیں خلیفہ، نہیں آپ نہیں بنتا تو دوستو اب اگر نہیں بنتا تو پھر ہمارا شکوہ درست ہے نا، آج دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہے مگر نہیں بنتا، تو جب 1.5 ارب مل کے آخری خلیفہ نہیں بنا سکتے تو چند مل کے پہلا
کیوں ہم نے پہلے ہی دن کہا تھا صاحب اپنے بنانے سے بنتا ہی نہیں تو ہے جی. مگر کمال دیکھو اس امت کے ساتھ اللہ نے کیا کیا. یاد رکھو دوستو, حق کو کہیں سے چھیڑا جائے, یاد رکھیے حق ہمیشہ اپنے مرکز پہ واپس یاد رکھیں. اس امت نے بڑی کوششیں کر لی, بڑی ٹرائیاں ہو گئی, جو کرنا تھا کر لیا, اب آنا تو اسی در پہ پڑے گا. توجہ ہے جی. اب پتہ چلا ساتھی سے عرض کرو, ہم میں اور زمانے میں فرق کیا ہے؟ ہم میں اور زمانے میں ایک ہی فرق ہے, زمانہ اٹھا ذلیل ہو کے اس در پہ آیا, ہم ہمیشہ سے اسی در پہ بیٹھے. بہت زیادہ ہو گیا. میں امام عسکری کے بہت سے لطیف واقعات ہیں مد نظر تھے, مگر باہر پھر سے انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دی, میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. مگر حضور یاد رکھیں, جب جب امام زمانہ کا ذکر ہے, شکریہ ادا کرنا امام عسکری علیہ السلام. امام عسکری علیہ السلام کی محنت ہے کہ آج بھی یہ قوم ان مشکل ادوار سے گزر کے آئی. آج کا دور تو خدا کی قسم کوئی مشکل نہیں, آج تو سہل ہی سہل. اب تو ہمارے مزاج بتاتے ہیں, ہمیں کوئی تنگ نہیں کرتا تو ہم خود ہی ایک دوسرے کو تنگ کر دیتے. ہم بڑے بڑے مشکل ادوار سے آئے, مگر ان مشکل ادوار سے ہمیں گزارا ہے تو اسی پہلی 200-250 سالہ امامت, اسی کے سائے نے ہمیں آج تک بچا رکھا. یہ ہمارے ائمہ آل محمد کی محنت ہے کہ خدا کا دین باقی ہے, مصطفیٰ کی نبوت کے چرچے باقی ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ, میں دیکھ رہا تھا جب میں آ رہا, ہر جگہ سجی ہوئی ہے, سجنا شروع ہو گئی, ہر جگہ لائٹیں لگ رہی ہیں, ہر جگہ ماحول بن رہا ہے. خدا کی قسم ہمارے لیے یوم عزم مگر مجھے دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. کیوں؟ یہ جتنی گلیاں بازار سج رہے ہیں نا, یہ سند مل رہی ہے حسین والے کامیاب ہو گئے. اپنے نواسے کا ذکر کر کر کے نانے کے ذکر کو زندہ رکھا. حضور سلام آل محمد کی زبان مقدس. دیکھو دوستو, ابھی تابوت اٹھا, ایسے ہی ہے مختلف ائمہ کے تابوت اٹھتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی کہ ہم شبیہ جنازہ تیار کریں. اپنے ائمہ کا حسرت ہوتی, مولا ہم تب نہیں تھے. ابھی 28 سفر گزری, آپ نے امام مجتبیٰ کے تابوت جگہ جگہ ہوا. حسرت ہی ہے نا, مولا کاش ہم مدینے میں ہوتے, کوئی نئی تیر تو نہ مارتا. ہمارے پاس تو حسرت ہی ہے نا, کاش جتنے آج اس مجلس میں بیٹھے ہو کہیں مدینے میں ہوتے تو مظلوم کو جنازہ پڑھنا نہ پڑتا. دیکھو ہوتا ہے جب تابوت نکلتا ہے نا, بعض دوست ہوتے ہیں جو اسے کندھا دیتے ہیں, بعض وقت چھو کے ہٹ جاتے ہیں, بعض دور سے سلام کرتے ہیں. پر دل کہتا ہے جب اس امام کا تابوت اٹھے نا, کوشش کریں ایک لمحے کے لیے صحیح کندھا ضرور دیں. دل یہ کہتا ہے کوئی بھی بیٹا ہو نہیں سکتا باپ کا جنازہ اٹھے تو بیٹا کندھا نہ دے. میں نہیں کہتا کہ معصوم لازمی, میں کیسے, میری ضرورت ہی نہیں میں کہوں کہ معصوم مجلس میں آئے ہوئے ہیں, آتے ہوں گے, ان کا اختیار ہے, مگر میری ضرورت نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں کہ امام بیٹھے, خدا کی ذات بہتر جانتی. پر دل کہتا ہے چاہے باپ کے جنازے کی شبیہ ہے مگر بیٹا بے قرار تو ہوتا ہوا. خدا کی قسم کائنات میں اس سے بڑھ کے ہماری کوئی خوش قسمتی ہو سکتی ہے کہ بیک وقت معصوم کے ساتھ ہم جنازے کے نیچے آ جائیں. کوشش کرنا چند لمحوں کے لیے صحیح امام کے تابوت کو ہر مومن کندھا ضرور دے. دوستو 2 حسن تھے جہاں سے بات آغاز ہوئی. زہرا کے دونوں حسن امت نے مار دی, بس ایک فرق ہے, دونوں حسن ایسے ہیں جنہیں دونوں کو زہر دیا گیا. امام حسن مجتبیٰ کو بھی, امام حسن عسکری کو بھی, مگر دونوں زہروں کی بناوٹ میں فرق تھا. علماء نے لکھا جو زہر امام مجتبیٰ کو دیا نا, جو زہرا کے حسن کو زہر دیا نا, وہ ایسا سنگین زہر تھا جو وصیت کی مہلت نہیں دیتا. یہ تو زہرا کے لال کا جگر تھا, امام کچھ گھڑیاں مزید زندہ رہ گئے, نہیں تو وہ اتنا مہلت قسم کا زہر تھا. علماء نے لکھا اگر کسی دودھ دینے والے جانور کے سینگ سے مس کر دیا جائے نا تو دودھ کی بجائے خون جاری ہو جائے گا. اتنا سنگین زہر تھا جو حسن مجتبیٰ
लईन चाहते थे 12वें इमाम को कत्ल करना, इनका मकसद था इमाम ज़माना को ख़त्म करना, ये इमामत का खात्मा चाहते थे। और इमाम थे पर्दा ग़ैबत में, ये चाहते थे जब बाप को जहर मिलेगा बाप तड़पेगा, जब बाप तड़पेगा तो बेटे से गवारा नहीं होगा, जब बेटा सामने आएगा हम मार देंगे। असल में मारना 12वें को था, तो 11वें को इसलिए ऐसा जहर दिया गया कि एक दम न मरे मजलूम, बल्कि मार मार के मारे हम इस मजलूम। लिहाजा नौबत ये आई कि जब इस इमाम हसन अस्करी को, इमाम मासूम को ये जहर मिला, इमाम की हालत ये हुई कि पहले इमाम की तबीयत बिगड़ना शुरू हुई। फिर एक ये कैफियत आई कि आपके गुलाम ने देखा इमाम बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं। जब इसने देखा ना इमाम बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं, इसने तड़प के कहा मौला आप जैसा इबादत गुज़ार और बैठकर नमाज पढ़े। इमाम ने फरमाया अब मुझ में खड़े होने की हिम्मत नहीं बची, मुझे लग रहा है मेरे अंदर से मेरे आज़ाद कट रहे हैं। देखें बैठकर नमाज पढ़ना आले मोहम्मद के घराने में मुश्किल अमर है। शाम के जिंदान में सैयद सज्जाद ने देखा ज़ैनब जैसी फूफी बैठकर नमाज पढ़ रही है। इमाम ने फरमाया फूफी अम्मा मैंने आप जैसी इबादत गुजार को कभी बैठकर नमाज पढ़ते नहीं देखा। जनाब ज़ैनब रो कर कहती है बेटा सज्जाद मैं क्या करूं, इतना खाना कम मिलता है, जब बच्चों के भी पेट नहीं भरते मैं अपने हिस्से का खाना बच्चों को खिला देती हूँ। अब मेरे में इतनी सिकत नहीं है मैं खड़े होकर नमाज पढ़ूं। दोस्ताने अजीज इसीलिए कैफियत मुख्तलिफ थी। जो इमाम हसन मुज्तबा को जहर मिला, उलमा ने लिखा ऐसा जहर था, उस जहर ने ऐसा असर किया इमाम का जिगर मौके पे टुकड़े हो गया। यही तो वजह है जब मौला हुसैन पास पहुंचे ना तो इमाम खून की क्या कर रहे थे, इमाम मुज्तबा के जिगर के टुकड़े निकल कर आ रहे थे और इमाम के नीचे तश्त रख दिया गया ताकि उस तश्त में लहू गिरे। जैसे इमाम हसन ने सुना ना बहन ज़ैनब आ रही है, कहा हुसैन